کسی بھی معاشرے کے اندر شخصی آزادی کتنی ہے، سیاسی آزادی کتنی ہے، کیا تمام لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیا فریڈم آف پریس ہے یا نہیں، یہ وہ تمام انڈیکیٹر اس کے اوپر ہمیں دنیا بھر کے اندر تو ادارے نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، اور پاکستان کو انہی پر ریلائی کرنا پڑتا تھا اپنے ارد گرد کی کنڈیشن کو جانچنے کے لیے کہ یہاں پر سٹیٹ آف فریڈم کیا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ مشال پاکستان نے سٹیٹ آف فریڈم رپورٹ 2026 جاری کر دی ہے۔ اب اس میں پاکستان میں آزادیوں، ڈیجیٹل رسائی، معاشی مواقع اور مختلف چیلنجز کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک جامع جائزہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے اور جانا جا سکے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں یا انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے اوپر ریلائنس ہماری کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے، اور ڈائریکشن کے لیے پریمس چاہیے ہوتا ہے۔ اسی پریمس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے پریوش چودھری لیڈ کر رہی ہیں اس مشن کو، اور ہمارے پاس آج ایز گیسٹ بھی موجود ہیں۔ ان سے ان کے مشن کے بارے میں ڈیٹیلز لیتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ السلام علیکم پریوش، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام مزمل، آئی ایم فائن۔ اچھا، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں، بیکاز ہم نے انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ مشن کا نام اور مشن کا ایم کیا ہے، اینڈ بیکاز ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ کنسیو کیسے کیا گیا، ایمز کیا ہیں، نام کیا ہے، اور فیوچر پراسپیکٹ کیا ہے؟ اس کا مشن تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ڈیٹا ڈریون اپروچ یا ایویڈنس بیسڈ اپروچ رکھے، اور وہ انڈیجنس ڈیٹا اور انڈیجنس ریسرچ کے اوپر ڈپینڈ کرے۔ تو مشن تو اس کا یہی ہے کہ جو ہم نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اوور دا پاسٹ 15 odd years، اس کا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ پالیسی میکرز تک، لیجسلیٹرز تک اور ایکیڈیمیا تک اس کی رسائی ہو۔ تو اس بنیاد پہ یہ جو ہم نے اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ ہے، اس بنیاد پہ ہم نے اس کا یہی پریمس رکھا تھا کہ ہمیں فریڈم کے جو ملٹی ڈائمینشنل ویوز ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ایک نیرو ویو آف دا فریڈم کے اوپر، کیونکہ سوسائٹی ایز اے ہول جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لیوڈ ایکسپیرئنس میں، رادر دین ریلائنگ آن پرٹیکولر news item or a particular event in itself. So we need to be cognizant of the fact that for the society it is a very healthy exercise where they start to contribute towards the data part, and it therefore then reflects in a long term view, it starts to reflect on the policy making. ٹھیک ہے۔ اچھا پریوش، یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور کون کون سے سیگمنٹس کو اس کے اندر کور کیا گیا ہے؟ کیا اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشنز کا بھی ذکر ہے، فریڈم آف پریس کا بھی ذکر ہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کے خد و خال جو ہیں اس کا ذکر، اس کے فیچرز کا تھوڑا سا ذکر کیجیے گا پلیز۔ جی بالکل، تو یہ بیکاز یہ ملٹی ڈائمینشنل فریڈم کو اسیس کرتی ہے، تو اس میں ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ اور جو میڈیا فریڈم ہے اس کے لحاظ سے بھی ہم نے اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا اس رپورٹ میں۔ تو وہ یہ نیشن وائڈ ایک ہمارا نیشنل ٹرسٹ سروے فریم ورک کے مطابق ایک نیشن وائڈ سروے تھا، جس سے ہم نے 2000 رسپونڈنٹ سلیکٹ کیے تھے فرام ویریس سٹیز۔ یہ جو رسپونڈنٹس تھے یہ ایک ایجوکیٹڈ طبقہ تھا جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، جس میں آپ کے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس اور پی ایچ ڈی لیول کے جو رسپونڈنٹس تھے وہ تھے۔ تو جو ہمیں اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ اسیس کرنے میں جو ہیلپ فل ہے وہ یہ ہے کہ جو رورل پاپولیشن ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ آف فریڈم ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جو اربن پاپولیشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آف فریڈم ڈفرینٹ ہے۔ وہ ڈفرینٹ اس لحاظ سے کہ رورل پاپولیشن ایکسیس ٹو گورننس چاہتی ہے، اور جو اربن پاپولیشن ہے وہ ایکسیس ٹو گورننس ایفیشنسی چاہتی ہے۔ تو یہ ایک اسٹارک ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہمارا میجورٹی آف جو طبقہ ہے وہ کس طریقے سے ویو کرتا ہے فریڈم کو۔ میری تھوڑی سی دلچسپی اس بات کے اندر ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ نے بات کی،
اس میں آپ کی فائنڈنگز کیا تھی؟ لوگوں نے کیا سمجھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ان کے پاس فریڈم ٹو ایکسپریس ہے یا فریڈم ٹو ایکسپریس ہے یا نہیں ہے؟ جو ہماری فائنڈنگز ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ بہت ہی ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے اس کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا، بٹ وہ ٹائی آلسو کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو انفلوئنس ان گورننس اور پالیسی میکنگ کے اوپر ہے وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بظاہری طور پہ بہت کم حد تک ہے، تو وہ انفلوئنس جو وہ کر سکتے ہیں وہ کم حد تک ہے۔ اس میں آپ کو نظر آتا ہے ایک جو اس کا انالیٹیکل ویو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کتنے میننگ فل ہوتے ہیں فار اے سوسائٹیز گروتھ اینڈ اے سوسائٹیز فیوچر آؤٹ لک۔ اچھا، اب اگر ہم مشال پاکستان کا ایم لیں تو ہمیں فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ڈیٹا اینڈ واٹ کائنڈ آف ریسرچ وڈ مشال انویسٹ اینڈ انڈلج ان؟ یہ تو بیس لائن ہم نے کریٹ کر لی ہے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اوور دا ایئرز ہم اسیس کر رہیں گے کہ سوسائٹی میں چینجز کیا آ رہے ہیں ویزابی دے پرسیپشن آن فریڈم۔ وہ فریڈم وایا انسٹیٹیوشن ہو، سول سوسائٹی ہو، میڈیا ہو، یا پرسنل فریڈمز کے اوپر جب کوشچن آئے تو وہ کیا چینجز ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو آپ کو نظر آتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس لحاظ سے بھی ہے، اس سے آپ کی سوورینٹی بھی ڈپینڈ کرتی ہے، اور آپ کی ناٹ جسٹ ٹیریٹوریل سوورینٹی، آپ کی سوورینٹی آف یور پیپل بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس رپورٹ میں۔ اور دوسرا ایک بہت سگنیفیکنٹ فائنڈنگ ہماری یہ بھی رہی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو 5 سال سے زیادہ کی پلاننگ کرنی چاہیے، نہ کہ شارٹ ٹرم ویژن رکھنا چاہیے، تو وہ سگنیفیکنٹ پارٹ آف دی رسپونڈنٹس نے اس کو ویو کیا ہے کہ جی لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ اے اسٹریٹجک ویژن از سم تھنگ وچ از مچ مور کریٹیکل فار دا بینیفٹ فار دا پیپل۔ آل رائٹ، آل دا بیسٹ پریوش، بینگ دا سی او آف آگاہی پھیلاتے رہیے، اسی میسج کے ساتھ آپ کو خداحافظ بھی کہہ رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے شو کا وقت بھی ہو چکا ہے ختم۔ انشاءاللہ آپ سے کریں گے دوبارہ ملاقات کل، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔